نہیں دیکھیں، فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، ایسی کوئی بات ہے اس میں صداقت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کون واپس آئے گا، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا۔ خان صاحب کو جو چھوڑے گا وہ پچھتائے گا تو ضرور۔ انہوں نے علامہ اقبال دا نام نہیں چھڑیا تے قبروں جو کٹ کٹ کے بنے دی تختیاں لائی آندے نے۔ اب میرا خیال میں قبروں کے اوپر جو تختیاں لگتی ہیں وہاں پر نام باقی ہے، باقی تو انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی۔ ادارے ہوتے ہیں نا، ان کا فوکس اپنے کام پر ہونا چاہیے۔ جب وہ کام سے ہٹ کے ایک جماعت کے اوپر ٹارگٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں ان کا جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں ان میں خلل آئے گا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کمپرومائزڈ ہیں۔ دیکھیں کمپرومائزڈ ہیں تو خان صاحب انہیں ہٹا دیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ بڑا واضح کلیئر ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ جو بندہ بھی عمران خان کے ساتھ منسوب ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کی جماعت کے اندر شامل ہے، وہ ہمارا نہیں، وہ ملک کا دشمن ہے۔ اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں وہ کمال ہیں، اور جو لوگ بھاگ گئے ہیں وہ گھر بیٹھ کے ایسے مشورے ہمیں نہ دیں۔ میں میڈیا ہو، احتجاج ہو، پارٹی کا موقف ہو، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں، اڈیالہ جیل پہنچنا ہو، رات دن جاگنا ہو، پارٹی کے ہر محاذ ہر کاز کے اوپر الحمدللہ پوری جانداری کے ساتھ پورا ٹائم دیا ہے۔ الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے میرے اوپر ایک FIR نہیں تھی پولیٹیکل۔ الیکشن لڑنے کے بعد میرے اوپر 12 سے 13 FIR، دہشت گردی، اقدام قتل، اس کے علاوہ پولیس پر حملہ، سازش، بغاوت، مطلب تمام دفعات انہوں نے، کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے جو نہ لگائی ہو۔ پھر انہوں نے کمپین آپ کے خلاف لانچ کر دی اور آپ کے خلاف کمپین کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ سمپل فارمولہ ہے، سمپل بات ہے، پارٹی کے لوگوں کو، تمام ورکرز کو، لیڈرشپ کو، ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کس وقت کیا ہے۔ کل مجھے خان صاحب کہیں کہ نہیں میں آپ کو ٹکٹ نہیں دینا، آپ کو پولیٹیکلی سیاست کے اندر ہم نے نہیں رکھنا، آپ کو جو ہے وہ بس آپ ٹکٹ نہ لیں، تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ میں تو ان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹکٹوں کے لیے تھوڑی ہیں، یہاں تو لوگ ٹکٹوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، ٹکٹوں کے پیچھے لوگوں کے جناب ہوا ان کے ہوش واختہ ہو گئے، اٹھاتی ہیں تو اٹھائیں ایجنسیاں، لے جائیں، میں لڑوں گا۔ ہم عمران خان کے ساتھ ٹکٹ کے لالچ میں نہیں تھے، سیاست کے لالچ میں نہیں تھے۔ عمران خان کے ساتھ اس کے نظریے کی وجہ سے سپورٹ ہوئی، امیدوار تو تھے، لیکن جو مین لوگ تھے ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، سارا کچھ کیا گیا، چھوڑ گیا، کچھ ڈر گئے، کچھ بگوڑے ہو گئے۔ خان صاحب کے پاس اگر بیٹھے ہوئے کوئی بہت سینئر آدمی ہے اور وہاں پر ایک بہت جونیئر آدمی ہے، اس نے بات کرنی ہے خان صاحب سے، تو خان صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میرے سامنے سینئر بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو صرف توجہ دوں، بلکہ جونیئر کی بھی اتنی بات سنیں گے، ایک ینگ مین کی بھی اتنی آواز، ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ عوام کی خدمت ہے سیاست، جس میں ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس لینڈ کروزر بڑی ہیں، گاڑیاں بڑی ہیں، اس کے پاس وہ بڑی جاگیر ہے اور اس کا باپ رہا ہے میں نے یا چاچا رہا ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جانا مانا چہرہ، پاکستان تحریک انصاف کے نامور وکیل، اور اگر انہیں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کا مراد صد کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ میری مراد جناب چودھری نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، جو کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ویل ناؤن ریپریزنٹیٹر ہیں، جو پاکستان کے میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کی توانا آواز مانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیجیے، آپ لوگ تمام لوگ تشریف لائے، آپ کی ذرا نوازی۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو سر میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ نعیم حیدر پنجوتھا، کیونکہ یہ جو حلقہ ہے جہاں سے آپ اس وقت عوامی نمائندے ہیں، تو بائی چانس یا بائی چوائس پولیٹیشین ہیں، آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ یہاں پر یہ حلقہ وہ حلقہ ہے جس میں کچھ خاندان ہیں جن کی اجارہ داری تھی، وہی اپنے آپ کو یہاں کے سیاستدان لیڈر سمجھتے آئے ہیں، تو آپ نعیم حیدر پنجوتھا یا پنجوتھا فیملی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بائی چوائس پولیٹیشین ہے یا بائی چانس پولیٹیشین ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کا ویژن ہے کہ جو سیاست ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے، تو جب ہمارے لیڈر کا ویژن یہ ہے اور اس لیڈر کو ہم فالو کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا ویژن بھی یہی ہے۔ تو ہم تو بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اور جو ایک شروع سے وہ سسٹم بنا ہوا ہے نا جی، کہ موروثیت اور جی باپ دادا پردادا آگے پوتا اور ایک نسل ہی جو ہے، اور جیسے وہاں یہاں سے آ کے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا، تو یہ بیسیکلی عوام کی خدمت ہے سیاست، جس میں ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس لینڈ کروزر بڑی ہیں، گاڑیاں بڑی ہیں، اس کے پاس وہ بڑی جاگیر ہے اور اس کا باپ رہا ہے میں نے یا چاچا رہا ہے، تمام لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ خوش قسمتی ہے اس جماعت کے اندر تحریک انصاف، جس کے لیڈر عمران خان ہیں، جنہوں نے نوجوانوں کو موقع دیا۔ مراد سعید آپ نے دیکھا کہ نئے لڑکے سامنے آئے،
علی محمد خان سامنے آئے، فرق حبیب اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ بھی پہلے کبھی نہیں، بعد میں وہ ڈیفینیٹلی پریس ٹاک انہوں نے کی، چھوڑ گئے پارٹی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے میدان میں اتارا، اور نہ ہی انہوں نے صرف الیکشن لڑا بلکہ ان کو مختلف وزارتوں پر، مختلف عہدوں پر خان صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کیا. ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں خان صاحب کے پاس اگر بیٹھے ہوئے کوئی بہت سینئر آدمی ہے اور وہاں پر ایک بہت جونیئر آدمی ہے، اس نے بات کرنی ہے خان صاحب سے، تو خان صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میرے سامنے سینئر بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو صرف توجہ دوں، بلکہ جونیئر کی بھی اتنی بات سنیں گے، ایک ینگ مین کی بھی اتنی آواز، ہر ایک کی بات سنتے ہیں. تو یہ عمران خان ہیں جو واحد ایسے شخص ہیں جو بہت زیادہ اس قوم کے حوالے سے کنسرن ہے، جن کے اندر عاجزی اتنی ہے، جنہوں نے اپنی جماعت کے اندر موروثیت نہیں لائی، جنہوں نے اپنے بھائی چاچا بہنوں کو کسی کو انہوں نے کسی عہدے پر نہیں رکھا، بلکہ عام لوگ جو ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ، ان کے وکیل مختلف عہدوں پر آپ کو نظر آتے ہیں. یہ حلقہ N82 جس پہ مجھے کوآرڈینیٹر لگایا گیا PP 71 سے میں خان صاحب کے حکم کے مطابق یہاں پر اترا. ایسے حالات آ گئے تھے جہاں تحریک انصاف کے امیدواروں کی یہ صورتحال تھی کہ امیدوار تو تھے لیکن جو مین لوگ تھے ان سے پریس کانفرنس کروائی گئیں، سارا کچھ کیا گیا، چھوڑ گئے، کچھ ڈر گئے، کچھ بگوڑے ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں، اس سارے سینیریو کے اندر اترنا ہمارے لیے لازم تھا. میں اگر دیکھوں آپ کو، جو پچھلے خان صاحب نے ٹکٹس دیے تھے الیکشن میں، یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد، تو اس میں نے درخواست بھی نہیں دی تھی، میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے انٹرویو بھی نہیں دیا. میرے دوستوں نے کہا بھی کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، وہاں سے زمان پارک سے مجھے فون بھی آیا، لیکن میں گیا ہی نہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ٹکٹ کے لالچ میں نہیں تھے، سیاست کے لالچ میں نہیں تھے. عمران خان کے ساتھ اس کے نظریے کی وجہ سے سپورٹ ہوئی اور اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب میدان میں ایک ایسا ماحول بن چکا تھا کہ بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں نا سور میں، آپ نے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، تو اس وقت جو ہے وہ لازم ہو گیا کہ میں مختلف حلقوں سے درخواستیں دوں. جہاں سے خان صاحب کہیں کہ تم نے 10 حلقوں سے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، اٹھاتی ہیں تو اٹھائیں ایجنسیاں، لے جائیں، میں لڑوں گا. جس کے لیے میں نے درخواست شاہپور کے اندر بھی دی، یہاں بھی دی، ہر جگہ پر میں نے بالکل خان صاحب کے ویژن کے کو سپورٹ کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا. خان صاحب نے اس حلقے کو کیا، بڑی محبت دی، خان صاحب کی وجہ سے اتنی عزت ملی، خان صاحب کا ساتھ دینے کی وجہ سے لوگ ماتھے چومتے تھے، لوگوں نے بڑا پیار دیا، لوگوں نے بڑی محبت دی. میں بہت سارے لوگوں کو، آپ یوں لگا لیں کہ موسٹلی لوگوں کو الیکشن میں ملا ہوں، اس سے پہلے میں ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ لوگ مجھے جانتے تھے اور مجھے اتنا پیار کرتے تھے. تو انہوں نے بڑا زبردست سپورٹ کیا، عوام نے ہمیں جتوایا. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح دھاندلی ہوئی، بہت زیادہ فراڈ کیا گیا. الیکشن سے پہلے الگ کہ ہمیں ہائی کورٹ تک نہیں پتا کہ ہمارے پیپر ایکسیپٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے، الیکشن کے دن کے اوپر الگ، پولنگ ڈے کے اوپر جو وومن سائڈ ہے اس کو سلو کیا گیا، اور جو وہاں سے ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے ان کو جیسے وہاں سے کک آؤٹ کیا گیا، نکالا گیا، اور رزلٹ فیبریکیٹ کی گئے. وہ تمام فارم 45 ہمارے پاس ہیں جو ایویڈنس ہے، جہاں پر باکس توڑے گئے ہیں، لڑائی کر کے یرغمال بنایا گیا ہے، رزلٹ روکے گئے، ساری چیز کی گئی. دنیا کو پتہ ہے، ہمارے تو حریف ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیتے ہوئے ہیں. تو یہ لوگوں کی محبت ہے جنہوں نے سپورٹ کیا. خان صاحب کیونکہ اس حلقے کے اندر N82 جو ہے وہاں کوآرڈینیٹر لگانا پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر تنظیم، یہاں پر احتجاج، یہاں پر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جو کہ 8 فروری کے بعد اس طرح سے NA لیول پر جو ہمارے تھے وہ نہیں ہو رہی تھیں. تو انہوں نے مجھے لگایا، انشاءاللہ میں پوری ڈیوٹی دوں گا. کل مجھے خان صاحب کہیں کہ نہیں میں آپ کو ٹکٹ نہیں دینا، آپ کو پولیٹیکلی سیاست کے اندر ہم نے نہیں رکھنا، آپ کو جو ہے وہ بس آپ ٹکٹ نہ لیں، تو یہ ان کا فیصلہ ہے. میں تو ان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹکٹوں کے لیے تھوڑی ہیں. یہاں تو لوگ ٹکٹوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، ٹکٹوں کے پیچھے لوگوں کے جناب ہوا ان کے ہوش واختہ ہو گئے. سر حسن انعام پراچا صاحب زمان پارک میں بھی انہوں نے ڈیرے ڈالے رکھے جب زمان پارک آباد تھا، تو اور اس کے بعد جب انہوں نے پریس کانفرنس کی کسی بھی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے کی، پھر انہوں نے کمپین آپ کے خلاف لانچ کر دی اور آپ کے خلاف کمپین کرتے ہوئے دکھائی دیے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ ہے، ہر ایک بندے کی اپنی ایک سوچ ہے. الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر میں نے ان کے بارے میں نیگیٹو الفاظ استعمال نہیں کیے. میری ان سے جو ہے وہ تمام تر تقریروں کے اندر آپ دیکھ لیں، تمام تر چیزوں کے اندر دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ سمپل فارمولہ ہے، سمپل بات ہے. پارٹی کے لوگوں کو، تمام ورکرز کو، لیڈرشپ کو، ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کس وقت کیا ہے. کئی ایسے لوگ تھے جو بہت پرانے تھے، جو پارٹی چھوڑ کر
نہیں گئے یا پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے الیکشن لڑا, پارٹی کے اندر موجود رہے. کئی تھے جن کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کی گئیں, ان کو اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, پریس کانفرنسز کروائی گئیں, وہ ایک الگ تھا. کئی تھے جو سموتھ طریقے سے چلے گئے, آرام سے انہوں نے کہا جی کہ میرا کاروبار بند ہوا, میرا فلانی چیز بند ہوئی تو میرے لیے مشکل ہے. تو یہ آپ عوام کے اوپر فیصلہ چھوڑیے کہ انہوں نے اس کے اندر کیا فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک میرے نوٹیفیکیشن کی بات ہے تو عوام تحریک انصاف کا ورکر بڑا خوش ہے کہ جو اس وقت پرفارم کر رہے ہیں, گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں. اب دیکھیں, الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے میرے اوپر ایک FIR نہیں تھی پولیٹیکل. ایک میری حسان نیازی کے ساتھ میرے اوپر مقدمہ بنا تھا, وہ بھی نامعلوم مقدمہ تھا جو بعد میں مجھے نامزد کیا گیا. الیکشن لڑنے کے بعد میرے اوپر 12 سے 13 FIRs, دہشت گردی, اقدام قتل, اس کے علاوہ پولیس پر حملہ, سازش, بغاوت, مطلب تمام دفعات انہوں نے, کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے جو نہ لگائی ہو. احتجاج جب ہوا, وہ آپ نے دیکھا نومبر میں احتجاج ہوا, اس نومبر کے احتجاج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈنگ رول پورا ادا کیا, اور اس پہ میرے اوپر بڑی مین نامزد FIRs بھی ہوئی. 26 نومبر والی کال کے اوپر بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہوا. سرگودا میں سے ہم جو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جتنے لوگ اسلام آباد پہنچے تھے کشتیوں کے ذریعے, ہمیں 2 دن لگے, 14 سے 15 گھنٹے تو ہمیں بھیرا سے لے کر یعنی کشتی کراس کر کے اور درمیان والے رستے سے گزرتے ہوئے اسلام آباد لگے. لیکن یہاں پر ایک الگ ہم نے جنگ فیس کی اور رات کو پھر کہیں پر رکنا پڑا اور سارا معاملات. دیکھیں, جب بھی کال ہوئی اس کے بعد مقدمات بنے, پہاڑوں پر رہنا پڑا, مختلف جگہوں پر چھپنا پڑا, 5-5 گھنٹے, 7-7 گھنٹے, 8-8 گھنٹے, 10-10 گھنٹے, لیکن چھپے رہے. یعنی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے انتظار بھائی اغوا کی گئے, اس وجہ سے سائڈ پر ہونا پڑتا تھا کیونکہ اغوا کر لیے جاتا ہے, جیل میں بھیجتے ہیں. سالار کاکڑ آج 26 نومبر کب سے گزر گیا ہے, ابھی تک اس کی رہائی نہیں ہوئی, مہینوں بعد اندر چلا جاتا ہے. تو ان کی گرفت میں نہیں آنا, جو 1-1.5 مہینہ گزرنا, اس کے بعد تھوڑے حالات دیکھنے کے باقی سارے بھی نکل رہے ہیں تو پھر اس کے مطابق آ جانا کہ اب درمیان میں ہم بھی چل پڑیں. تو کسی ٹائم ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی ٹائم بھی, ابھی بھی میری بیلز چل رہی ہیں, بیلز کے اوپر ہوں, مقدمات بنے. ہر احتجاج کے اوپر ہمارے گھر ریڈ ہوا, ہر احتجاج کے اوپر ہمارے گھر پولیس پہنچی, ہر احتجاج کے اوپر جو ہے ہمارے اوپر سختی ہوئی. میں میڈیا ہو, احتجاج ہوں, پارٹی کا موقف ہو, عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں, اڈیالہ جیل پہنچنا ہو, رات دن جاگنا ہو, پارٹی کے ہر محاذ ہر کاز کے اوپر الحمدللہ پوری جانداری کے ساتھ پورا ٹائم دیا ہے. اور وہی وجہ ہے کہ آج لوگ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اور ایک بندہ کرتے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کمپیریزن تو نہیں ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں, میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں, کئی لوگ کہتے ہیں اچھا جی پتہ نہیں ادھر رشتہ دار ہے فلانا تو ہو سکتا اس وجہ تو گڈیاں دارے سے منگوانا. اچھا, کوئی بغیرت آدمی ہے جو اپنے گھر میں پولیس منگواتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بے شرم آدمی ہے جو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ پولیس منگوا کے اور وہ ڈرامہ کرتا ہے, یعنی اس کے اندر غیرت نہیں ہے نا. مجھے ہونا کہ میرا نام نہ ہو, یعنی خان صاحب کی وجہ سے ہے نا, مجھے نام کی کمی ہو, میرے عمران خان کے ساتھ لوگوں کی محبت کی کمی ہو, یعنی مجھے یا تو یہ ہو نا کہ آلریڈی ایک آپ کا لیڈر ہے جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملنا ہے, اس کی پاپولیرٹی اتنی ہے تو آپ کو ہمدردی کی کیا ضرورت ہے چھاپا مروا کے. اور اگر پولیس بلوا کے نمبر بنتے ہیں تو آپ بھی بلا لیجئے, آپ بھی ادھر 2 نمبر بنا لیجئے اور پھر گراؤنڈ کے اندر بھی آئیے جیسے ہم آئے ہوئے ہیں. تو یہ پراپوگنڈے ہوتے ہیں. اصل میں وہ لوگ خود بونے ہیں جو اپنے کاروباری انٹرسٹ, پیسے کی خاطر کہ ہمارا فلانا نقصان نہ ہو جائے, اس کی خاطر خود تو آ نہیں سکتے لیکن دوسروں کے اوپر پھر کیچڑ اچھالتے ہیں. سر بعض ایسا بھی ہے, جنید اکبر نے ابھی کہا بھی ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ عید کے بعد تیار رہیں, کیونکہ بعض ایسے بھی انہوں نے کہا جن کی ہیں مقدمے وہ بیلز کروا لیں, کیونکہ بعض 2 دن پہلے یا 12 گھنٹے پہلے اپنے آپ کو اریسٹ بھی کروا دیتے ہیں. تو ایسے بھی تو لوگ تحریک انصاف میں موجود ہیں اس وقت, اسی لیے جنید اکبر. دیکھیے میرے نوٹس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ خود کو اریسٹ کرواتا ہے, کسی کو کیا ضرورت ہے. جس نے خود اریسٹ کروانا ہے وہ 6-6 مہینے جیل میں رہے گا, 4-4 مہینے جیل میں رہے گا. اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں وہ کمال ہیں, اور جو لوگ بھاگ گئے ہیں وہ گھر بیٹھ کے ایسے مشورے ہمیں نہ دیں کہ آپ خود تو آئے نہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود گرفتاری دلوا رہے ہیں. یہ کون سی خود کی گرفتاری ہوتی ہے بھائی خود گرفتاری جس نے نہیں کرنا ہوتا ہے نا احتجاج, اس کو گرفتاری کی بھی نہیں ضرورت, وہ نہیں کرتا. کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ لوگ ایکٹیو ہی نہیں ہیں, ٹکٹ بھی لیے ہوئے ہیں, پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن وہ احتجاج نہیں کرتے. کئی لوگ ایسے ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں, ان کے بھائی کسی اور سے احتجاج کروا دیتے ہیں. پارٹی نے نکالا تو نہیں ہے نا, پارٹی کا حصہ ہیں. یعنی جو اس مشکل ٹائم میں ساتھ کھڑا ہے, عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کا ٹکٹ لے رہا ہے, ان کے ساتھ آواز بلند کر رہا ہے, کم کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی وہ ساتھ کھڑا ہے, وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو موجود ہی نہیں ہے وہ گھر بیٹھ کے کہہ دے کہ فلانا بندہ فرمائشی گرفتاری, کون سی فرمائشی گرفتاری ہوتی؟
لوگوں کی قربانیاں ہیں. اس وقت کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ بڑا واضح کلیئر ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ جو بندہ بھی عمران خان کے ساتھ منسوب ہے, اس کا نام لیتا ہے, اس کی جماعت کے اندر شامل ہے, وہ ہمارا نہیں, وہ ملک کا دشمن ہے. کیونکہ وہ ملک دشمن سمجھتے ہیں, وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں. تو اٹھا لیجئے, تمام لوگوں کا ریکارڈ دکھا لیجیے, ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ 1 2 4 5 10 احتجاجوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے پھر تو آپ تمام لوگوں کی دیکھیں, یہ تو عمران خان کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی فوج سے بات کر کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ شاید پاپولیرٹی اپنی بنا رہا ہے. یعنی جو بندہ اپنے جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ رہا ہے اور اس کو یہ ہے کہ اگلے لمحے گولی لگ سکتی ہے, اور خان پہ حملہ بھی ہوا, گولیاں بھی چلائی گئیں, جب جان ہی رہی تو پھر عہدے یا پاپولیرٹی کس چیز کی ہے؟ تو یہ صرف اور صرف کیونکہ ہم ایمان کے کمزور لوگ ہیں, بزدل ہیں بیسیکلی. اس بزدلی کے اندر کوئی ہمیں کوئی کچھ بات کرتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایسی بات کر رہا ہوگا. سر اختیار ولی کے ساتھ آپ کا ایک نیشنل ٹی وی پہ معاملہ ہوا, اس کے بعد شیر افضل مروت نے ٹویٹ کر دیا کہ میں نے صلح کروا دی ہے. حالانکہ آپ کی اس پہ بریفنگز بھی آئی, لیکن وہ ابھی تک بھی ہے کہ نعیم صاحب نے صلح کر لی ہے نہیں کر لی, ابھی تک وہ گم نہیں. اختیار ولی والا معاملہ دیکھیں, اس نے پہلے سٹارٹ کیا, پھر میں نے اسے جواب دیا, پھر اس نے ہاتھ بڑھایا تو پھر میں نے بھی ہاتھ بڑھایا. پھر اس کے بعد جو پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے تمام نے کہا کہ آپ بس کیجئے, مروت نے بھی کہا, باقیوں نے بھی کہا, میں نہیں اٹھ رہا تھا, انہوں نے اٹھایا. بہرحال وہ شو کے اندر معاملہ تھا جو شو کی حد تک. باقی ہماری کون سی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنا موقف پیچھے, ہم تو بالکل جو کرے گا اس انداز میں کرے گا, جو جس انداز میں بولے گا اسے اس انداز میں جواب دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد کیا لاہے عمل اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو کارکن ہے سر وہ کہا جاتا ہے کہ ڈیسپریٹ ہے اس وقت, کیونکہ لیڈرشپ کی وجہ سے. لیڈرشپ کے ایک کا بیان ایک ہوتا ہے, دوسرے کا دوسرا. جو آپ کی پارٹی کے بارے میں مختلف کہا جاتا تھا کہ تحریک انصاف کوئی پارٹی نہیں ہے, صرف ایک آدمی کا کلٹ فین فالوئنگ ہے, وہ ایک کلب ہے فین فالوئنگ کا. اب اگر پارٹی کی سچویشن دیکھیں, لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں, کوئی کسی کو نکال رہا ہے, کسی کمیٹی سے نکال رہا ہے, کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے, جو خاص طور پہ آپ کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. تو اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, کمیٹی میں سے 10 بندے نکل جائیں, 10 ایڈ ہو جائیں, عمران خان کی کیا فالوئنگ کم ہو جائے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ خان کو سپورٹ کرتے ہیں, خان کے ساتھ کھڑے ہیں, خان کے ان کا لیڈر خان ہے, باقی ان کی وجہ سے جو پھر جس کو وہ نامزد کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, ضرور اس کی ہدایت بھی مانتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ احتجاج, دیکھیں احتجاج خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ آپ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ نے احتجاج کرنا ہے. خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ عید کے بعد جو ہے پی ٹی آئی الگ سے ایک احتجاج کرے گی, ان کی طرف سے آئے گی, آپ کے سامنے آ جائے گی. ریسنٹ ملاقات میں بھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو چل رہا تھا کہ سڑکیں گرم ہوں گی, کوئی ایسا انہوں نے جملہ استعمال نہیں کیا. انہوں نے سڑکیں گرم کرنے کا جملہ جو اس سے پہلے یعنی اوپن ٹرائل اس وقت چل رہا تھا, اس وقت ان کی طرف سے ہدایت آئی تھی کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر جو لائے عمل بنے گا اس میں ڈیفینیٹلی جب لوگ نکلیں گے تو سڑکیں تو گرم ہوں گی نا. بالکل. ادھر سر علی امین خان صاحب کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد میں رکاوٹ ہیں؟ دیکھیں علی امین صاحب خان صاحب کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق وہ پیچھے ان کے چلیں گے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کمپرومائزڈ ہیں. دیکھیں کمپرومائزڈ ہیں تو خان صاحب انہیں ہٹا دیں. آپ کی پارٹی میں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں یا لانچ کیے گئے ہیں, یا پارٹی کو کہیں نہ کہیں سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں لانچ کی اگر بات کی جائے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر لانچ بھی کیا گیا ہے نا, فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ آ گیا, 2 بندے آ گئے, تو خان صاحب تک تو ایک چیز پہنچ جاتی ہے کہ فلانے بندے نے یہ بیان دیا ہے, اس نے یہ کیا ہے. خان صاحب تک اخبار کے ذریعے بھی کبھی کبھی چینلز بھی آ جاتے ہیں, بہنیں بھی مل لیتی ہیں, ہم بھی ملتے ہیں, تو وہ خان تک تو ایک چیز پہنچ جاتی ہے اور ادھر کا لوگ بھی بتا دیتے ہیں, تو خان نکال دیں انہیں. پارٹی اس وقت کچھ بیانات کل یا پرسوں میں نے دیکھا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک میں بشرا بی بی ڈومینیٹ کرتی ہیں, ایک میں علیمہ فیملی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں, ایک جو ہے وہ کے پی کے کا گروپ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو آپ اس میں صداقت سمجھتے ہیں کوئی ہے؟ نہیں دیکھیں اختلاف رائے ہر ایک کا ہو سکتا ہے, کسی ایک جماعت کے رہنما کا دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن فیصلہ خان صاحب کا چلتا ہے. تو خان صاحب کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر تمام لوگ عمل کرتے ہیں. اب جو گروپس ہیں اس کو ہوا دینے والا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف میڈیا کا ہے. اگر کہیں پر کوئی بات ہے, مثال کے طور پر کے پی کے اندر 2 گروپ ہیں, تو کیا دوسری جماعتوں کے اندر 2 3 گروپ نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر ہیں. لیکن سر وہ ڈسپلن میں رہتے ہیں, وہ پارٹی کے اندر نہیں ڈسپلن, یہ کوئی افغانستان تو نہیں چلے گئے نا,
یا انڈیا تو نہیں چلے گا. لیکن یہ بھی ڈسپلن میں عمران خان کے پیچھے کی باتیں ساری باہر جب جھگڑا آتا ہے تو اس کی وجہ سے کارکنان جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں سم ٹائمز لوگ جو ہے نا اس لیے باہر بات بتاتے ہیں اندر کی کہی ہوئی, شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز کرنے سے جو ہے وہ معاملات حل ہو جائیں گے, اس بندے پہ پریشر آئے گا, یا یہ ڈیسیجن ہوا ہے یا ایسی چیز نہیں آگے ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا ڈیسیجن ہے ان لوگوں کا, لیکن اس ایک بندے 2 بندے 4 بندوں کی حد تک ذاتی معاملہ ہے. اب وہ ذاتی بات کے اوپر کہ وہ اندر سے بات لیک کر دیتا ہے تو کیا عمران خان کا ووٹر کم ہو گیا؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سیاسی ہلچل ہے, سیاسی گہما گہمی ہے, یعنی کہ تناؤ کا حالت ہے, جس طرح بلوچستان کا محاذ گرم ہے, KPK پر دہشت گردی کے جس طرح ڈرونز بھی مارے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی تناؤ میں کمی آنی چاہیے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں سیاسی تناؤ جو ہے, جہاں تک بات ہے, خان صاحب نے بڑا 2 ٹوک کہا تھا کہ ان کو بلانا چاہیے تھا مجھے, کیونکہ میں سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں. انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بلایا کیونکہ یہ سیریس نہیں تھے. اگر اڈیالہ جیل کا دروازہ 9 بجے کھل سکتا ہے سنگجانی جلسہ ملتوی کروانے کے لیے, تو کیوں نہیں خان صاحب کو بلایا گیا؟ عمران خان کے پیچھے لوگوں کا اعتماد ہے. عمران خان اگر کسی میٹنگ کے اندر نہیں ہوں گے تو لوگوں کا جب اعتماد نہیں ہوگا تو آپریشن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اعلامیہ جاری ہوئی جس میں کہا گیا کہ نیا آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور جب وہ اعلامیہ کے اوپر ہم نے بات کی, مولانا نے بات کی, علی امین نے بات کی کہ ہم نے تو کوئی ایڈمیشن نہیں کیا. اب دیکھیں نا کہ وہ دونوں گئے, کیا ان کا موقف قبول کیا گیا؟ تو اگر 14 لوگ ہمارے بھی اور بھی چلے جاتے تو انہوں نے تو سمپل نوٹیفیکیشن ہی جیسے اب نکالا اعلامیہ نکال دیتے. تو بعد میں ہمارے ریزسٹنس کے بعد انہوں نے کہا کہ نئے آپریشن کی بات نہیں ہے, پرانا ہی جو انٹیلیجنس بیس چل رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ادارے ہوتے ہیں نا, ان کا فوکس اپنے کام پر ہونا چاہیے. جب وہ کام سے ہٹ کے ایک جماعت کے اوپر ٹارگٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں ان کا جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں ان میں خلل آئے گا. تو ہمارا موقف کلیئر ہے کہ فوکس رکھیے. دوسرا ہمارا موقف یہ ہے کہ بارڈرز جو ہے وہ آپ کا, جہاں افغانستان کی بات ہے, اتنا بڑا بارڈر ہے, آپ کا برادر ملک ہے, اس کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے, کوئی معاملہ بھی نہیں ہے, کوئی زمین کا معاملہ بھی نہیں ہے, کوئی خطے کا معاملہ نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں ان سے بات چیت نہیں کرتے؟ پہلے ہم نے کہا, انہوں نے کہا غدار ہیں, ان کے ساتھ مل گئے. اب خود جا کر اپنا ہی ایک سفیر بھیجا ہے جس کے ذریعے بات بھی کروائی ہے. وزیر خارجہ کدھر تھا, کیوں نہیں گیا؟ تو یہ سیریس نہیں ہے اس حوالے سے. یہ سیریس کس حوالے سے ہیں بلا؟ اپنی جیبیں بنانے, NRO2, اپنے معاملات سیٹ کرنے, کیسز ختم, جو آپ نے دیکھے عمران خان جیل میں رہے, پارٹی نہ اٹھ سکے. اس کے علاوہ ان کو کوئی اور فکر نہیں ہے کہ غریب مر رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کہا وزیر خارجہ کدھر تھے؟ وزیر خارجہ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں وزیر خارجہ ہیں بھی یا نہیں. اور دوسری بات سر, نون لیگ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہماری کارکردگی سے خائف ہے. ابھی سینئر منسٹر صاحبہ ہسپتالوں میں بھیس بدل کے بھی وزٹ کرتی رہی ہیں, تو آپ واقعی ان سے خائف ہیں؟ ایسی یہ بھیس بدل کے جو وزٹ کیا گیا ہے اس کے اندر ڈاکٹر کیسے بریفنگ دے رہے ہیں ان کو ماسک میں؟ 3-4 کیمرہ مین بھی ہیں ساتھ. وہی نا, مطلب ایسا بھیس ہے جس میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, ڈاکٹر بریف بھی کر رہے ہیں, تو یہ بھیس بدلا ہوا ہے. تو پھر اٹس مین کہ آپ نے خود یہ وہ انڈین فلم تھی نا نائک, وہ کس کی تھی؟ انیل کپور کی تھی. تو آپ انیل کپور بن رہے ہیں, پھر تو انیلا بنی ہے پھر نا. تو بات یہ ہے نا کہ آپ پریکٹیکلی دیکھیں آپ نے کیا کیا کام. پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا. جو ہمارے تمام پروجیکٹس تھے ان کے اوپر صرف اپنی تختی لگائی ہے. انہوں نے علامہ اقبال کا نام نہیں چھڑیا, تو قبروں جو کٹ کٹ کے بنے دی تختیاں لائی انہوں نے. اب میرا خیال میں قبروں کے اوپر جو تختیاں لگتی ہیں وہاں پر نام باقی ہے, باقی تو انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی. پرفارمنس آتی ہے, آپ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. عام عوام کو کیا ریلیف ملا ہے, کہاں پر کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ پیٹرول سے لے کر پیاز, بیسن, آپ لہسن, آلو, گوشت, مطلب ان گندم تک آپ چیزوں کا, چاول تک لگا لیں کہ کیا کمی ہوئی ہے. 10 گنا, 20 گنا, 200 گنا, 300 گنا اضافہ ہوا ہے. سر ایک پیغام یہ دیجیے گا کہ گندم کی آپ نے بات کی, اس وقت گندم کا جو ریٹ جاری کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے تو کسان کی کمر ٹوٹ جائے گی. پہلے بھی پچھلے سال بھی جو حشر ہوا ہے گندم کا, تو کاشتکار دیکھیے کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. کسان پچھلی دفعہ بولنے لگے, ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا, گرفتاریاں کی گئیں. آپ اگر صرف ایک گندم کا حساب لگا لینا, چاول, اس کے علاوہ گنا, باقی چیزیں تو میں تفصیل میں لمبی بات ہے, لیکن صرف گندم کا حساب لگا رہے ہیں. کوئی تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس وقت گندم 4000 پلس تھی ریٹ, یعنی گندم کا. اب جو خرچہ آتا تھا, اگر ایک سونا یوریا کے اوپر خرچہ کیا جائے, سونا یوریا اس وقت تھا 1700 کا, DAP تھا اس وقت 4500 کا, 150 کا اس وقت ڈیزل تھا, اور 4000 آپ کی گندم تھی. یہ میں سمپل ایک فگر دے رہا ہوں. آج کیا ہے؟ آج
DAP جو ہے 13,000 کا ہے, سونا یوریا جو ہے وہ 4700 کا ہے, ڈیزل جو ہے 260 روپے کا ہے, اور گندم کتنے کی ہے؟ 2400 کی. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ سبسڈی دیں کسانوں کو, تاکہ کسان جو ہے وہ بھی خوشحال ہو, اسے ایک ریٹ فکس کیا جائے 6,000 7,000, اور کھادوں کا, تیلوں کا, بیجوں کا ریٹ جو ہے وہ کم کیا جائے. اسی طرح سے جو عام آدمی ہے اس کو سبسڈی دی جائے. عام آدمی کے پاس 1,000 1,200 روپے 1,500 روپے ایک من کا کافی ریٹ ہے, تو 1,500 میں عام آدمی کو گندم ملتی. آپ یہاں سے چینی دبئی بھجوا رہے ہیں, جدھر بھی بھجوا رہے ہیں, یعنی دبئی کے اندر زراعت ہے ہی نہیں, وہاں پر زمین جو ہے وہ زرعی ہے ہی نہیں, صرف ریت ہے. وہاں سے جو ہم گندم چینی منگوا رہے ہیں, تو گنا تو ہمارے پاس, زراعت والا تو ہمارا ملک ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے یہ لوگ کرپٹ ہیں. یہاں سے مہنگے داموں باہر بھیجتے ہیں, پھر وہاں سے مزید مہنگے داموں پاکستان لے کر آتے ہیں, اور سارا جو ہے وہ برڈن عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے, عام لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. سر لاسٹ کوشچن یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ, آج بھی ایک بیان آیا ہے عمران اسماعیل صاحب کا, میں عمران خان کو چھوڑ کے پچھتا رہا ہوں, اسی طرح بہت سارے, اسد عمر صاحب کا پہلے آیا کہ خان صاحب واپس آئیں گے, میں کمرے میں بند ہو کے باتیں طے کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ واپس پارٹی میں آئیں گے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بھی لوگ ہیں جن کو ابھی بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے وہ بھی پارٹی چھوڑ کے جائیں گے؟ جیسے فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے, شیر افضل مروت نے کھل کے کہا کہ علی مین گنڈا پور کو عید کے بعد ہٹایا جا سکتا ہے, اور پارٹی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے, یہ بالکل غلط باتیں ہیں, ایسی کوئی بات اس میں صداقت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ کون واپس آئے گا, یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا. خان صاحب کو جو چھوڑے گا وہ پچھتائے گا تو ضرور, کیونکہ پھر نہ ادھر رہے گا تو نہ کدھر رہے گا. جیسے پہلے پچھتا رہے ہیں, سارے پچھتا رہے ہیں نا, تو کیونکہ خان لیڈر ہے, اس کے ساتھ پہنی ہوئی چپل وہ کپتان چپل بن جاتی ہے, اس کے ساتھ لگا ہوا آدمی پھر وہ برانڈ بن جاتا ہے, اور اس کو جو چھوڑتا ہے تو وہ پھر اپنے ایک وارڈ لیول کا بھی بندہ نہیں رہتا. سر اینڈ پہ اپنے عوام کو, اور خاص طور پہ اس حلقے کے عوام کے لیے کوئی پیغام؟ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, آپ سنتے ہیں, آپ سپورٹ کرتے ہیں. میں خاص طور پر اپنے حلقے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جس طرح عمران خان کو سپورٹ کیا ہے, اب N82 کے اندر میں تمام جگہوں پر آ رہا ہوں, آپ سے ملاقات ہوگی, اور جس طرح آپ زبردست طریقے سے عمران خان کے ویژن کو لے کر چل رہے ہیں, آپ نے اس الیکشن کے اندر بتا دیا کہ کھمبا کھڑا ہوگا تو ہم کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے, اور آپ لوگ کمال ہیں, آپ لوگ باشعور ہیں, آپ لوگوں کے اندر شعور آ گئے. آپ کا ملک, آپ کا حلقہ اس وقت آباد ہوگا جب پاکستان کے اندر قانون ہوگا. جب قانون ہوگا تو یہ جو حلقہ N82 ہے نا, یہاں ایک مثالی جو ہے وہ کام ہوں گے. کام صرف یہ نہیں ہوں گے کہ روڈز بنا دیے جائیں اور اس میں سے کمیشن لے لی جائے, بلکہ آپ کے پاس ہاسپٹلز بنیں گے, آپ کے پاس اسکول ہوں گے, آپ کے پاس جو تھانہ کلچر ہے, جو غریب کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے وہ بند ہوگا, انصاف ہر تھانے کے اندر مہیا ہوگا, آپ سے لوگ پیسے نہیں آپ کو دینے پڑیں گے, آپ کا کام میرٹ کے اوپر ہوگا, آپ کے اوپر ظلم کوئی نہیں کرے گا, آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ لاوارث ہو, بلکہ آپ حقیقی وہ لوگ ہوں گے جو آپ اپنی مرضی کے مطابق معاملات چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ظلمت کی رات ہے یہ ڈھلے گی, اور آپ کے بچے جو ہیں ان کا فیوچر بنے گا, روزگار ہوں گے, پاکستان خوشحال ہوگا, یہ حلقہ خوشحال ہوگا, اور اسی کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہی خان کا ویژن ہے, اور اسی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو جی.